اسامہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں اسی چیز کو لے کر جو ہم بات گفتگو کر رہے تھے کہ خاص طور پہ بغض، کینہ پروری، منافق کی ویسے پہچان کیا ہے؟ اگر کوئی شخص سے جاننا چاہے کہ منافق کی پہچان بتائی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے پہچان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے واضح حدیث بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جس میں ایک حدیث میں 4 خصائل، ایک میں 3 اور کچھ میں زیادہ بیان فرمائے. آپ نے فرمایا اگر جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں کانا منافقن خالصاً، یہ خالص منافق ہوگا. پہلی نشانی جب بات کرے جھوٹ بولے، دوسری نشانی جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، تیسری نشانی جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے، چوتھی نشانی اس کی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے. اب یہ 4 نشانیاں اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں من حیث القوم، ہمیں تو یہ بہت ساری نشانیاں ہمیں پائی جاتی ہیں کہ بات بات ہم جھوٹ بولتے ہیں، امانت رکھوائی اس میں خیانت کرتے ہیں، من حیث القوم میں یہ بات ہو چکی ہے. اور پھر اسی طرح جب معمولی سے لڑائی جھگڑا ہو، اب سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہم گالی جو ہے اس سے نیچے بات ہی نہیں کرتے نا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو گالی دیتا ہے وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ دین اسلام کے والے سے کہا وہ فاسق اور فسق و فجور میں چلا جاتا ہے. اور اس کے والے سے منافق کے والے سے کہا گیا، جس طرح عمر تقوی صاحبہ فرما رہی تھی کہ قرآن کریم میں تو منافق کی بڑی زیادہ وعید بیان فرمائی ہے. اور یہاں بیان فرمایا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے آخری گڑا ہے منافق کو اس میں پھینکا جائے گا. جو جہنم کے درجات اس میں آخری درجہ جو ہے جہاں پہ عذاب کی شدت زیادہ ہوگی وہ ہے منافقین کے لیے. اور منافقوں کا ذو وجہین، 2 چہروں والا، یہاں پہ ہے بات اور کرے گا، وہاں پہ ہے بات اور کرے گا. منافق ہے نفق سے نکلا ہوا، نفق کہتے ہیں ٹنل کو یا سرنگ کو، یعنی کہ ایک طرف سے سرا اور ہے دوسری طرف سے سرا اور ہے. نمری جو سرنگ بناتی ہے اس کے 2 سرے ہوتے ہیں، ایک سے داخل ہوتی ہے دوسری سرے سے نکل جاتی ہے، مطلب ایک طرف اور بات کرنا دوسری طرف اور بات کرنا، اس کو منافقت کہتے ہیں. آج من حیث القوم جو ہے ہمارے اندر یہ بیماری آ چکی ہے. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو اور بات کر رہا ہوں، یہاں سے اٹھوں گا دوسری جگہ جاؤں گا دوسری بات کروں گا، اس کو منافقت کہتے ہیں. اور دوسری چیز جو اہم ہے کہ ہم بات بات پر جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں جو سوشل میڈیا کی آپ کو نشاندہی کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا کیونکہ ہماری زندگی میں رت بس گیا، ابھی ہم بریک میں جاتے ہیں تو موبائل فوراً پکڑتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں موبائل پکڑتے ہیں. سوشل میڈیا ہمیں کنیکٹ کرتا ہے نا پوری دنیا کے ساتھ، گلوبل ولیج بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ مینرز ہیں. ہمیں سارا دین اسلام جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہم نے اسے سیکھنا ہے. اب ہم بہتان بازی بھی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں اور بغیر تحقیق کے چیزیں آگے شیئر بھی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں بغیر تحقیق حدیث ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ فلاں صحابی کا قول ہے، بغیر تحقیق کے آگے شیئر کر دیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بغیر تحقیق کے اور میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. ہم کیا جو ہے وہ تحقیق کے بغیر چیزیں شیئر کر رہے ہیں، ہم اسے گناہ کا شکار نہیں ہو رہے. اور دوسری جو عام بات نبیہ بین نے جو بریک پہ جانے سے پہلے کہی تھی کہ ہم اپنی زبان، یہ دیکھیں سارے جو معاملات جو ہم نے آج موضوع ڈسکس کر رہے ہیں ان کی جو بیسک جو چیز ہے جو شامل ہو رہی ہے ہمارے جسم میں سے وہ زبان ہے. زبان کی حفاظت کے حوالے سے قرآن اور حدیث نے بڑی سختی سے کہا اتق اللہ فینا، کہ زبان کے بارے میں کہا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتے ہیں انسان کے سارے اعضاء اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، کیوں تمہارے سے ہمارے سارے معاملات چلتے ہیں. اور ایک آپ نے کہا کہ انسان صوم و صلات کا پابند ہو لیکن زبان اس کی غیر محتاط ہو. ایک حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آیا، عرض کی اللہ کے رسول وہ فلاں عورت جو مدینے میں رہنے والی وہ صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، صدقہ خیرات کرتی تھی، وہ فوت ہوگی رات، لیکن اس کے زبان کے شر سے اس کے پڑوسی اس کے رشتہ دار جو تھے وہ بڑے پریشان تھے، تنگ ہوتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، صدقہ خیرات کرتی تھی، وہ جنت میں جائے گی، اس کے اعمال قبول ہوگی. آپ نے فرمایا لا خیر فیہا یا فی النار، اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی، وہ تو سیدھی جہنم کو گئی ہے. ماد اس بنیاد پہ زبان پہ کنٹرول نہیں تھا. اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی بات کی، کہا ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھے اور صدقہ خیرات بھی کرے، حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، لیکن اگر اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بات کرے، جھوٹ بولے، امانت رکھوائی دے، خیانت کرے اور وعدہ خلافی کرے، آپ نے فرمایا پکا منافق ہے. اب منافق ہے پکا، کانا منافقن خالصا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ خالص منافق ہے. ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ نمازیں بھی پڑھے اور بات کے ساتھ جھوٹ بھی بولے؟ منافق کیسے نہیں ہو سکتا؟ اب یہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بڑا غور سے دیکھنا پڑے گا. اور دین نے تو اس کے حوالے سے بڑی کلیئر کٹ ہمیں تعلیمات دے دی ہیں، تو ہم کیوں نہیں اپنے گریبان میں جانگتے؟ آج ہم اگر چاہتے
چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے یہ بیماریاں، یہ خرافات ختم ہو جائیں، تو ہمیں مناصر کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہمیں اپنی بیماریاں دور کرنی ہے. فردن جب بیماری دور ہوگی تو پھر ہی معاشرہ پاکیزہ ہوگا. سامد صاحب، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی، پروگرام کا وقت بہت ہی ہمارا کم ہے، سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اخلاق نبوت کے متعلق میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے جب معجزات دیکھے وہ ایمان نہیں لے کے آئے. جب انہوں نے بدر میں، خندق میں انہوں نے دیکھا 10,000 کا لشکر آ گیا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے. مہر لگی ہوئی تھی نا، لیکن جب انہوں نے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیا تو وہ فتح کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا درس دیا؟ یہ جو ہمارے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، آپ کا جو اخلاق تھا، کس طریقے سے جو کافر تھے وہ آپ لوگ کی طرف آئے اور کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کے فرمایا، قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم ما یسطرون. آگے جا کے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کو خلق عظیم کے عظیم درجے پہ فائز فرمایا ہے. آپ کا اخلاق عالیہ ایسا تھا. لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی نوک پہ پھیلا. اسلام تلوار کی نوک پہ نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کتنے واقعات ہیں کہ آپ کے اخلاق کی برکت سے، آپ کے اخلاق کی دعوت سے لوگ جو جوگ در جوگ اسلام میں جو حاضر ہوتے گئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے دین کو قبول کیا. سمامہ بن اسال، یہ ماما ایک گورنر ہیں، ان کو باندھ دیا گیا لا کے مسجد نبی کے پلر کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا اور آ کر کہا سمامہ سناؤ کیا صورتحال ہے، کیا حال چال ہے. اب سمامہ جو تھا وہ کیونکہ امامہ گورنر تھا، وہ حکمرانی والے عیب سارے پائے جاتے تھے، تو انہوں نے آگے سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پروٹوکول کے تقاضے کے مطابق گفتگو نہیں کی، آپ کے کرام کا خیال نہیں کیا. صحابہ جو ہیں وہ بڑے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا نہیں بھائی اس کا خیال کرو، مہمان ہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. سمامہ کا انداز یہی رہا کہ وہ اپنی جو ہے وہ اس انداز سے گفتگو کرتے رہے، بالکل اپنے زوم میں رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اس کا خیال کرنا اور اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جا کے مدینہ کی سطح پر چھوڑ کر آنا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس نے تو بڑا عجیب معاملہ فرمایا. آپ نے کہا نہیں یہ کیونکہ گورنر ہے اور اپنے علاقے کا حکمران ہے تو اس کو پروٹوکول پورا دینا چاہیے. اب سمامہ کو چھوڑ کر آئے، تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا، سمامہ بن اسال واپس آئے ہیں اور آ کے اس انداز سے آئے کہ غسل کر کے آئے، اور ان کے بالوں سے لکھا ہے کہ پانی کے قطرے جو ٹپک رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سمامہ فرماتے ہیں سمامہ تمہیں تو چھوڑ دیا ہم نے، تم واپس کیوں آگے؟ کہا اپنے اخلاق کا گرویدہ بنا کے اب چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کے کئی واقعات آپ کی سیرت طیبہ میں سے موجود ہیں. ابھی جو ہم بات کرتے ہیں آج کے موضوع کی، اچھا کیسے، میں کہتا ہوں چاہتا ہوں ذرا سم اپ ہی کر لینا اس چیز کو کہ ہم ان تمام چیزوں سے اب اسے سم اپ کرتے ہیں. بالکل ایسے اس کے والے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اے اللہ ہم اپنے شر کے نفس سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اب جو معوذتین جو ہمیں قرآن کریم میں بیان فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان میں جو ہے کے حسد سے اور شریروں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعائیں بیان فرمائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ آخری 3 مرتبہ پڑھتا اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد، اس سے کوئی حاسد کا حسد اور شریروں کا شر اور کسی قسم کا جادو اور کسی قسم کی بیماری اثر نہیں کرتی. دوبارہ بتائیے گا کہ 3 کل آخری 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ 3 دفعہ الگ الگ پڑھنے ہیں فجر اور مغرب کی نماز کے بعد. یہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ مروی ہے. جو یہ پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے حاسد کی حسد، شریروں کے شر اور جنات کے شر سے اور جو ہے جادو سے اور ہر قسم کی بیماری سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور جو ہے زبان کا معاملہ، یہ ہم نے کیونکہ سارے معاملات کی زبان کی وجہ سے، اور اسد کی آگ جو ہے یہ انسان کو اتنی آگے لے کے جاتی ہے. جو ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں، قتل کے مجرم وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ ظلم و زیادتی کے مجرم موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ حسد کی آگ ہے. حسد کی آگ جب اتنی زیادہ آگے چلی جاتی ہے، انسان کسی کو ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے، انسان کسی کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اسی طرح نظر بد بھی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں حسد کی جو آگے جا کے پیرامیٹر جو آگے جا کے سیٹ ہوتے ہیں، نظر بد بھی ان میں سے ایک چیز ہے کہ جب حسد میں انسان ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے. نظر بد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے.
یعنی جادو سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نظر بد کہا گیا ہے. فی زمانہ آپ نہیں سمجھتے کہ نظر بد جو ہے وہ بہت بڑا ہے, یہ بھی ایک ایسا فطرہ ہے جس جو بالکل نظر بد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کا علاج بھی بتا دیا گیا, علاج بھی آ گیا بالکل سامنے. ایسے آپ دم کریں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کا دم کریں, اور جو نظر بد اس سے پناہ مانگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مسنون اور ہیں. یہ اتنے خوبصورت, اتنے پیارے کل, اتنی تھوڑی تھوڑی آیات ہیں, 4-5 آیات ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ یاد کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو یاد کروانی چاہیے, فیملی والوں کو یاد کرنی چاہیے. یاد رکھیں جو مسنون اذکار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, انسان جب وہ پڑھتا ہے صبح سے لے کے شام تک, تو ان میں یہی ہے, ان چیزوں سے بچنے کی جو ہے دعائیں کی گئی اللہ سے پناہ مانگی گئی, یا اللہ کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنی بارگاہ میں ہمیں حفاظت عطا فرما دے, اپنا خاص کرم نازل فرما دے. اور جو اہم بات جو ہے جس کی طرف ہماری سوسائٹی میں سمجھتا ہوں اس دلدل میں پھنس چکی ہے, وہ زبان کی حفاظت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ, یا تو اپنی زبان سے خیر کے کلمات کو, یا پھر خاموش رہو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زبان درازی ضرور کرنی ہے, چرب لسانی ضرور کرنی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کاریگری ہے زبان چلانا, کہا نہیں, یا تو خیر کی بات کرو یا خاموش رہو.